الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 تا 174 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ نَتَقْنَا اور جس وقت ہم نے کھڑا کیا جبل پہاڑ کو فوقہم ان لوگوں کے اوپر کأنہ گویا کہ انہوں نے ذل یقین کر لیا وظنوا کأنہ ظل گویا کہ وہ سائبان ہے وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا انہ واقع بہم بے شک پہاڑ ان لوگوں پر گرنے والا ہے. اور جس وقت ہم نے کھڑا کیا پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ پہاڑ ان لوگوں پر واقع ہونے والا ہے گرنے والا ہے. خذو پکڑو تم لے لو تم ما آتیناکم
اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور خوب یاد کرو تم، مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ، تاکہ تم لوگ ڈرو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جس وقت، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت اخذ لیا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم آدم کی اولاد سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، جو ان کی پشتوں سے تھی، ذریتہم ان کی اولاد، اور جس وقت لیا تیرے رب نے بنی آدم سے جو ان کی پشتوں سے تھی ان کی اولاد، وَأَشْهَدَهُمْ اور انہوں نے گواہی دی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا لیا، فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قَالُوا بَلَىٰ سب لوگوں نے کہا، سب ارواح نے کہا، تمام اولاد نے کہا، اور تمام بنی آدم نے کہا، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یہ کہ نہ کہو تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے، بے خبر تھے، او تقولوا اور یا تم نہ کہو، انما اشرک آباؤنا پختہ بات ہے کہ شرک ہمارے باپ داداؤں نے کیا، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کے بعد اولاد تھی ان کی، أَفَتُهْلِكُونَا کیا آپ ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے، بِمَا فَعَلَ اس کاروائی پر کہ جو مبتلون باطل ہے، کہ جو کام ہم نے کیے ہی نہیں اس کی بنا پر ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ یہ لوگ یرجعون لوٹ آئے۔ پچھلی آیات کریمہ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، ان آیات کریمہ میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے، بنی اسرائیل کو جمع کیا، ایک بہت بڑا مجمع ہوا جس میں مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، تمام لوگوں سے مجمع بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مجمع میں تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ اب تورات پڑھتے جا رہے، لوگوں کو سمجھاتے جا رہے، اب لوگ
तौरात को सुनते जा रहे और एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे और उनके चेहरों के असरात बदलते जा रहे। कुछ तो सुकून के साथ सुनते रहे और कुछ के रवैये तब्दील होते रहे, आँखों आँखों में इशारे होते रहे। किस बिना पर कि ये तो हम पर अमल नहीं हो सकेगा, हमसे ये नहीं हो सकेगा जो कुछ अहकामात तौरात के अंदर बयान हुए। तो हज़रत मूसा और फिर बातें भी करना शुरू की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, पहले तौरात सुन तो लो, अगर अमल ना भी हो सका, जो भी मामला है, जो भी बात करनी है बाद में करना, लेकिन जिस वक़्त मैं तुम्हें तौरात पढ़कर सुना रहा हूँ उस दौरान तुम कोई आपस में बातें ना करो। जो भी मामला होगा ये तौरात को पहले सुन लो, उसके बाद तुम करना जो भी तुमने बातें करनी है। तो तौरात पढ़कर सुना दी गई। फिर लोग कहने लगे हम इसके मज़ामीन को कबूल नहीं करते, हम तौरात पर अमल नहीं कर सकते, यह तो बहुत सख्त किस्म के मज़ामीन हैं, अहकामात हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम इससे पहले आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब तुम्हें कानून खुदाई मिला है और दस्तूर खुदाई मिला है और अहकामात इलाही मिले हैं, लिहाजा तुम इन पर अमल करना शुरू करो। जो अमल ना हो सकेंगे तुमसे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, तुम्हारी मग़फ़रत करेगा, लेकिन तुम अमल तो करना शुरू करो, कबूल तो करना शुरू करो। इससे पहले तुम आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई कानून ना था, तुम्हारे लिए कोई जो है दस्तूर ना था। अब जब तुमने खुद ही अपने मुतालबे के ज़रिए कि कानून मांगा, कोई कानून ऐसा होना चाहिए, कोई दस्तूर ऐसा होना चाहिए कि जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर सके। और यकीनन जिस कौम के लिए कोई कानून ना हो, कोई दस्तूर ना हो, उस कौम के लिए तरक्की के लिए तो उस कौम के लिए तरक्की की उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कौम आगे जाकर तरक्की कर सकेगी। तो दुनिया में आने का कोई मकसद तो होना चाहिए, कोई कानून तो होना चाहिए, कोई दस्तूर तो होना चाहिए। तो अल्लाह ने इनकी इस आरज़ू पर, इस उम्मीद पर, इस मुतालबे पर कानून दे दिया, तौरात के अंदर अहकामात अता फरमा दिए। और जब अल्लाह ने दे दिए तो अब ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हम कबूल नहीं कर सकते, हम अमल नहीं कर सकते, अहकामात सख्त हैं। तो जब इन्होंने ज़िद पकड़ ली और कबूल करने से इनकार किया, फिर मेरे रब ने कोहे तूर को उसकी जगह से उखेड़ कर इनके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया और फरमाया कि कबूल करो वरना इस पहाड़ को तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। उसका जिक्र है इस आयत करीमा में, वइज़ नतक़नल जबल, और जिस वक़्त हमने खड़ा किया पहाड़ को, फ़ौक़हुम बनी इसराइल के ऊपर, कअन्नहु ज़ुल्ला, गोया कि वो पहाड़ ऐसा था जिस तरह के एक बहुत बड़ा साइबान हो, इस तरह वो पहाड़ इन लोगों को ऊपर साया किए हुए था। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और इन लोगों ने यकीन कर लिया कि वो पहाड़ इन लोगों को ऊपर गिरने वाला है। तो खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि लो तुम जो कुछ हमने तुम्हें चीज़ दी, यानी तौरात का अंदर अहकामात अता फरमाए, उनको मजबूती से पकड़ लो और ले लो। वज़कुरू मा फ़ीही, और याद करो जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। जब अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया तो इन लोगों ने इस डर से कि पहाड़ हमारे ऊपर गिर ना जाए, को तौरात के मज़ामीन को के बारे में कहा कि हम अमल करेंगे, कबूल करेंगे और इस कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। अब इस आयत करीमा से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि दीन का अंदर तो अल्लाह का एक कानून है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। तो फिर ये जबर क्यों किया गया? इनको पहाड़ इनके सरों पर लाकर खड़ा किया और ज़बरदस्ती इनसे कबूल कराया गया कि अमल करते हो या नहीं करते, अगर नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर पहाड़ को गिरा दिया जाएगा, कबूल नहीं करते तुम्हारे ऊपर पहाड़ को गिरा दिया जाएगा और तुम सब के सब मर जाओगे। तो ये तो ज़बरदस्ती हुई, ज़बरदस्ती दीन पर अमल करवाया जा रहा है। तो बात दरअसल ऐसा है कि इन पर जो जबर ये किया गया, ये इनको दीन पर अमल कराने की बिना पर नहीं किया गया, ये जबर इनके लिए इसलिए किया गया कि इन्होंने अपने रब से अहद शिकनी की, अपने रब से अहद शिकनी की, और अहद शिकनी करने की बिना पर
ان لوگوں پر یہ جو ہے پہاڑ کو کھڑا کیا گیا کہ یا تو قبول کرو ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ عاشق نے کیا کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے ہمارے لیے کوئی قانون لا کر دے، کوئی دستور لا کر دے، کوئی شریعت لا کر دے کہ جس کے مطابق ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، جن قوانین کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں، ہم ان پر عمل کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو میرے رب نے تورات کو عطا فرما دیا۔ اب جب تورات مل گئی اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا تھا، اب چونکہ یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے تھے، جس کی بنا پر اللہ نے ان پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یا تو قبول کرو، عہد کو پورا کرو، اگر عہد کو پورا نہیں کرتے تو اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اور عہد کو پورا کرنا کیا تھا؟ تورات کے مضامین پر کو قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، آپ اسے دین اسلام کی دعوت دیں، آپ زبردستی اسے مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ زبردستی ہندو کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ زبردستی یہودی کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نصرانی کو مسلمان نہیں کر سکتے، مشرک کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں دین اسلام کی دعوت دے سکتے، آپ کی وہ دعوت کو قبول کرے، اچھی بات، اگر قبول نہیں کرتا تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اب قبول کرنے کے بعد وہ مرتد ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسے 3 دن تک سمجھایا جائے، اس کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اس کے سوالات کا جواب دیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر 3 دن کے اندر وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا اور دین اسلام کو قبول نہیں کرتا اور ارتداد ہی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر شریعت اسلام میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ اب باغی شخص کی عاشقنی کرنے والے عہد شکنی کرنے والے شخص کی، باغی شخص کی تو جو ہے حکومت بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اپنے قانون شریعت میں کس طرح اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے عہد شکنی کی، جس کی بنا پر کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ یا تو قبول کرو ورنہ پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اس کیے ہوئے وعدے کو جو مجھ سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ رب العزت نے لیا، اس کا ذکر فرما رہے۔ کیا عہد لیا، کیا وعدہ لیا، کس وقت لیا؟ میدان عرفات ہے، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے، جتنا میدان عرفات ہے اتنا وسیع میدان ہے کہ لاکھوں کا مجمع اس میدان کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اس سے بڑے مجمع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور آپ کی پشت کی دائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اس سے اصحاب الیمین چیونٹیوں کے معنی ظاہر ہوئے، پھر بائیں طرف پشت کے ہاتھ پھیرا تو اس سے اصحاب الشمال چیونٹیوں کے معنی ظاہر ہوئے۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت نے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد ہے جو چیونٹیوں کی کثرت کی مانند تمہیں نظر آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس وقت ان تمام جو ہے اولاد آدم سے جن کی روح کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت تیرے رب نے لیا ایک وعدہ من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتم، جو ان کی اولاد ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ کہتے کیا تم لوگ اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس بات کی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، مجھ سے پوچھا، آپ سے پوچھا، ہم سے پہلے آنے والے لاکھوں کی تعداد میں، جو ہے کروڑوں کی تعداد میں آنے والے انسان جو آج اس دھرتی پر موجود نہیں ہے، جو قبر کی زینت بن چکے ہیں، ان سے پوچھا، ہم سے بعد آنے والے تمام انسانوں سے پوچھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی مرتبہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے روحوں کو پیدا کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ نے عالم ارواح میں، عالم مثال میں اللہ رب العزت نے پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ لیا گیا تھا مجھ سے، آپ سے، سب سے۔ تو اس وقت سب نے یہ جواب دیا بیک وقت آواز میں، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا کیوں نہیں،
آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ الگ بات ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے، لیکن جو ذہین ترین لوگ تھے ان کو وہ وعدہ یاد تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ جو ذہین ترین لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں، اللہ کے ولیوں نے اقرار کیا تھا اس بات کا کہ ہمیں جو اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہمیں وہ وعدہ یاد ہے۔ تو ایک وعدہ وہ تھا جو پوری انسانیت سے آنے والے لوگوں کے ارواح سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں لیا، اور ایک وعدہ وہ تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں سے لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم میں میرا پیغمبر آ گیا، رسول آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی، تو کیا تم نے ان سے پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے اس پر ایمان بھی لانا، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے اگر تم میں میرا نبی تمہاری موجودگی میں آ گیا۔ تو یہ ایک وعدہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے لیا، اور ایک وعدہ اللہ نے تمام انسانیت سے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سوائے داہریہ قسم کے لوگوں کے، سب کے نے سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے انہوں نے اللہ رب العزت کی شکلیں مختلف بنائی ہوئی ہے جہالت کی بنا پر، ورنہ اللہ تک پہنچنے کے ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے جو دین اسلام کے جس کو سمجھ آ جائے، نبی کے زندگی طریقے کے مطابق جو اپنی زندگی کو ڈھال لے، شریعت اسلام کو قبول کر لے، اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے دین اسلام سے دوری اختیار کرے، قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کرے، علماء سے دوری اختیار کرے، اسے رب سے پہچان، رب کی معرفت اسے پوری طرح اس کے دل میں پیوست نہیں ہو پاتی، اللہ رب العزت کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے ہندو بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے رب کی مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں، بدھ مت بھی رب کو مانتے ہیں، مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بہت ساری شکلیں انہوں نے بنائی ہیں، جس کی بنا پر وہ گمراہ ہوئے، جس کی بنا پر وہ شرک کے جو ہے اندر جو ہے دھنستے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ذات ہے، اور اسی چیز کا اللہ رب العزت نے قرار لیا تھا کہ مجھے رب مان کر زندگی بسر کرنی ہے، اور میرے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور میرے نبیوں کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس بات کا وعدہ ہم میں سے ہر ایک نے لیا تھا، اور یہ وعدہ کیوں لیا اللہ نے اس کی وجہ بھی بتلا دی۔ یہ وعدہ اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ جس طرح وہ زندگی بسر کرتے رہے، جس طرح وہ عبادت کرتے رہے، جس طرح وہ شرک کرتے رہے، تو ہم نے بھی ان کو دیکھی اسی طرح شرک کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے باپ داداؤں کو یہ عذاب ملنا چاہیے، ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آئے، ہم تو ان کی اولاد تھی، ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے یہ کام کیے ہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کیا آپ ہمارے باپ داداؤں کے برے کاموں کی بنا پر ہمیں جو ہے سزا دیں گے، ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس لیے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تاکہ تم لوگ یہ عذر نہ کرنا شروع کر دو کہ ہم تو ان چیزوں سے غافل تھے، ہمیں کیا معلوم رب کون ہے، ہمیں کیا معلوم کہ تورات کیا چیز ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن کیا چیز ہے، انجیل کیا چیز تھی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نبیوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا جو کام کرتے رہے ہم نے بھی اسی طرح زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ تم اس طرح کے ہلے بہانے اور جو ہے عذر جو ہے اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکو۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں، عالم مثال میں مجھ سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا تاکہ تم یہ عذر نہ بیان کر سکو۔ تو اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والے، ظلم ہم میں سے ہر ایک خود اپنی جانوں پر کرتا ہے، جو بھی رب کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، شریعت اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، وہ خود ہی
نبی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ ان کا کل قیامت کے دن کہنا یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو ان سے وعدہ لیا تھا، اللہ نے تو اپنی معرفت ان کو دکھلائی تھی، پہچان ان کی کرائی تھی، اور نبی ان کے لیے بھیجے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوئے، لیکن اگر یہ ہوئے تو اپنی ضد کی بنا پر ہوئے، انا کی بنا پر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم جو ہے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئے، گمراہی سے نکل آئے، شرک سے نکل آئے، جو ہے معصیت سے نکل آئے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، رب کے قریب قربتیں حاصل کر لے، اور جو ہے ظلمتوں سے نکل آئے، نورانیت کی طرف، نور کی طرف یہ لوگ لوٹ آئے۔ اور نور ہے دین اسلام کا، نور ہے قرآن اور سنت کا، نور ہے صحابہ کی عظمت کا، نور ہے نبی کی تعلیمات کا۔ تو اس طرف یہ لوگ لوٹ آئے تو اپنے رب کے جو ہے قربتیں انہیں مل سکتی ہیں۔ اور اگر یہ قرآن سے دور رہے، اگر یہ حدیث سے دور رہے، اگر یہ صحابہ کی عظمت سے دور رہے، تو ان لوگوں کی زندگیوں میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ آئے گا، اور اندھیرا انسان کو ہمیشہ جہنم کے قریب کرتا ہے، اور نورانیت، نور علم، نور الہی ہمیشہ انسان کو، لوگوں کو جنت کے قریب کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی تعلیمات کو قبول کرو، نبی کی شریعت کو قبول کرو، اور زندگی ایسی گزارو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، نبی کی ذات کو تم سے راحت پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کے سامنے ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، ہر امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ کون امتی کیا کر رہا ہے، کون گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، کون جو ہے خدائی زندگی بسر کر رہا ہے نبی کی تعلیمات کو قبول کر کر۔ تو یہ سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو ہم ایسے ہوں، کوئی روزے دار ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، جو کوئی تقوی اختیار کر رہا ہے، کوئی جو ہے ہر وقت ذکر اذکار میں مشغول ہے، تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمارے جو ہے اعمال پیش ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے خاص طور پر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اللہ کے دربار میں تو ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور بہت کم ہوتا تھا کہ جمعے کا روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی سمجھ نصیب فرمائے اور واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔